بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہجری سال شروع ہو گیا محرم کے ساتھ۔ اب یہ ہے ہجری سال 1436، 1430 پر 6 ہجری سال ہے۔ ہجری سال کیا ہے، کیسے شروع ہوا، اس کے متعلق بھی ہم چند باتیں جانیں تو بہت اچھا ہوگا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ قدیم زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روم میں تاریخ تھی ان کی۔ ایران والے اپنی تاریخ لکھتے تھے، عربوں کے پاس کوئی تاریخ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا ہونے سے پہلے عرب میں ایک بڑا واقعہ ہوا جس کو ہاتھی والوں کا قصہ کہتے ہیں۔ یمن کا بادشاہ چاہتا تھا کہ صاحب لوگ یمن کو آئیں حج کرنے کے لیے، مکے کو نہ جائیں۔ بہت بڑا محل بنایا یمن میں، اور ابرہا اس کا نام تھا۔ اس نے اعلان کیا کہ آئندہ سال سے سب لوگ یمن کو آ کر حج کریں، لیکن نہیں کئی لوگ مکے ہی کو آ کے حج کیے۔ اور ایسے بھی ہوا کہ مکے کے کچھ لوگ جا کے وہاں سب اس محل کو گندا کیے، پیشاب کیا، کوئی فلاں کیا، تھوکا، اسے کیا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ صاحب میرے تیار کردہ محل کے اتنی توہین، چلو جی کعبہ ہے اس لیے نہیں آتے نا یہاں حج کرنے، کعبہ کو گرا دیں۔ تو ہاتھی پر بیٹھ کر وہ بھی بہت بڑا لشکر لے کر آیا کعبے کو گرانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بھیجا، ابابیل پرندوں کو۔ وہ پرندے آئے، ان پر کنکریاں گرائے تو مکے کے قریب وہ لوگ سڑ گئے۔ ایک کنکری گری تو سڑ گیا، ایسے پورے لوگ مر گئے۔ ایک دو آدمی بچے جا کے بتانے کے لیے ایسا ہوا، جب وہ بتائے تو ان پر بھی کنکری گری، وہ بھی سڑ کے مر گئے۔ ایسا ایک بڑا واقعہ ہوا تھا جس کا ذکر قرآن مجید کے سورہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل کے اندر ہے، اس کو آپ ضرور دیکھیے۔ تو یہ واقعہ فیل بولتے ہیں اس کو، عرب کے لوگ ایسے بولتے ہیں۔ اور واقعہ فیل سے 2 سال پہلے کی بات ہے بھئی، واقعہ فیل سے 3 سال پہلے کی، 2 سال پہلے کی، 1 سال بعد کی، ایسا بولتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہجری سال شروع نہیں ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ہجری سال نہیں شروع ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام کا رقبہ بہت پھیل گیا، بہت بڑی سلطنت ہوگی۔ روم بھی اسلامی سلطنت میں آ گیا، ایران بھی اسلامی سلطنت میں آ گیا، ہر جگہ گورنر ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کا خط آیا حضرت عمر کو، امیر المومنین آپ کے خطوط آتے ہیں، اس میں تاریخ نہیں ہوتی، پہلا خط کون سا، دوسرا خط کون سا، ہم کو کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کس پر عمل کریں، کیا کریں۔ تو لہٰذا ایک اسلامی تاریخ ہونی چاہیے، یہ انہوں نے مشورہ دیا۔ حضرت عمر ہاں بھائی یہ تو بہت ٹھیک ہے، صحابہ کو جمع کیے، جمع کر کے پوچھے بھئی ابو موسیٰ کا خط ایسے آیا ہے۔ صحابہ نے کہا بالکل ہمارا ایک سال ہونا چاہیے، ہمارا ایک کیلنڈر ہونا چاہیے۔ مشورہ کیے تو کچھ صحابہ نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے نا، وہاں سے ہمارا سال شروع کریں، ہمارا کیلنڈر شروع کریں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی نا، وہاں سے ہمارا کیلنڈر شروع کریں، پیارے رسول کے انتقال کے 1 سال بعد، ان کے انتقال کے 2 سال بعد، ایسا شروع کریں۔ حضرت علی نے اور دوسرے صحابہ نے فرمایا اسلام کا سب سے سنہرا واقعہ، بہترین واقعہ ہجرت۔ اس مدینہ میں جب اللہ کے پیارے رسول تشریف لائے، اسلام تیزی سے پھیلا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت دی، دین کو نشر و اشاعت کی اللہ نے بہت آسانیاں فراہم کی، لہٰذا ہم کو ہجرت سے شروع کرنا چاہیے۔ یہ رائے سب نے پسند کی کہ ہاں صاحب ہمارا سال ہجرت سے شروع ہونا چاہیے۔ اب ہجرت تو ہوئی ربیع الاول میں، لیکن قمری سال، چاند کا سال شروع ہوتا تھا محرم سے۔ اب ربیع الاول سے کیسا شروع کرتے ہیں، اس لیے محرم سے سال جیسے شروع ہوتا تھا ویسے ہی کیے۔ تو لہٰذا ہم نے دیکھا کہ صاحب وہاں سے ہجری سال شروع ہوا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا پہلا سال۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت ہجری 10، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انتقال فرمائے ہجری 12 ساڑھے 12 سال۔ اور یہ جو تاریخ مسلمانوں نے طے کی، یہ تقریباً 17 ہجری
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے 4.5 سال بعد سمجھیے یہ ہوا، تو وہاں سے ہجری سال شروع ہوا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کا خیال کریں، لیکن عام طور پر خیال نہیں کرتے۔ شادی کا رخہ چھاپنا ہے تو ضرور اس میں ہجری لکھیں گے، وہ تمل ہو کہ صاحب اردو ہو کہ انگلش ہو، ضرور اس میں ہجری۔ باقی سب ہجری سال کسی کو معلوم بھی نہیں۔ آج کسی سے پوچھے ہجری سال کیا جی، تو میں سمجھتا ہوں 100 میں 90 مسلمانوں کو معلوم نہیں، 1436 سے معلوم بھی نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں نا، نہ تاریخ یاد، نہ سال یاد، نہ کچھ یاد۔ یہ بھی ایک افسوس کی بات ہے۔ ہماری تاریخ ہم کو معلوم ہونی چاہیے، یاد ہونی چاہیے، لیکن اس کا رواج ختم ہو گیا۔ اسلامی سلطنت جب تھی نا تو اس کا رواج تھا، یہ تاریخ ہوتی تھی، اور لوگ جتنے ہم پڑھتے ہیں نا، یہ فلاں پیدا ہوئے فلاں پیدا ہوئے، سب ہجری ہی ہے۔ ربیع الاول کو فلاں پیدا ہوئے، جمادی الاولیٰ کو فلاں پیدا ہوئے، سال فلاں، سب کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات ہم کو ملتی ہے ہجری میں، جب ہجری مقرر ہو گیا۔ لیکن آج کل تو ہم سب انگریزی حساب رکھتے ہیں، تو اسی کے مطابق ہم بتاتے ہیں لوگوں کو کہ میری تاریخ پیدائش جولائی کے فلاں ہے، سپٹمبر کے فلاں، اگست کے فلاں ہے۔ تو تاریخ ایک طرح سے ہم نے بھلا دی۔ ایک ہے چاند کی تاریخ، ایک ہے سورج کی تاریخ۔ سورج کی تاریخ میں سال کے دن ہوتے ہیں 365، 360 پر 5 دن ہوتے ہیں، اس لیے کہ مہینہ 30 پر 1 کا، 30 کا ہوتا ہے، 31 کا اور 30 کا ہوتا ہے۔ فروری کا مہینہ کبھی 28 کا ہوتا ہے، کبھی 29 کا ہوتا ہے، اس لیے سال کے 364، 360 پر 4 یا 360 پر 5 اتنے دن ہوتے ہیں۔ لیکن قمری مہینہ، چاند کا مہینہ جو ہوتا ہے وہ 31 دن کا نہیں ہوتا، یا تو 29 دن کا 20 پر 9 دن کا ہوتا ہے، یا 30 دن کا ہوتا ہے۔ اس لیے ہر 33 سال میں، 30 پر 3 سال میں ہجری سال 1 سال بڑھتا ہے، اور عیسوی کے برابر ہوتے جاتا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید میں ایک دلچسپ بات ہے، سورہ کہف، غار والے کتنے سال تھے غار میں، پوچھے لوگوں نے، تو اللہ نے جواب دیا، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور یہ لوگ اپنے غار میں ٹھہرے رہے 300 سال اور 9 سال زیادہ۔ مفسرین نے لکھا ہے شمسی حساب کرو تو 300 سال، قمری حساب کرو تو 309 سال۔ دیکھیے قرآن مجید نے کیسی پیاری بات کہی، کیسی بات کہی۔ اس وقت جو ہے قمری مہینہ کا حساب عرب میں رکھتے تھے، اور روم والے، ایران والے سب سورج کا حساب رکھتے تھے۔ دونوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر دیا کہ یہ لوگ 300 سال سے غار کے اندر ہیں، اگر تم سورج کا حساب کرو، اگر چاند کا حساب کرو تو 309 سال سے غار میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح فرق بڑھتے جاتا ہے۔ اب ساری عرب کے لوگ بھی سوائے سعودی عرب کے سب لوگ اسے کا ہی خیال کرتے ہیں، شمسی تاریخ کا، عیسوی کیلنڈر کا، یہی خیال کرتے ہیں۔ ایک فائدہ شاید یہ بھی ہوگا حکومتوں کو کہ 10 دن کی تنخواہ بچتی، کروڑوں اربوں روپے ہوتے نا، ایسے بھی سوچتے ہوں گے۔ لیکن سعودی عرب میں ماشاءاللہ آج بھی قمری حساب ہی ہے، ہجری حساب ہی ہے، ہر چیز کا اعلان اسی میں ہوتا ہے، تنخواہ بھی ان کو اسی حساب سے ملتی ہے۔ یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ لہٰذا ہجری تاریخ ہم کو معلوم ہونا چاہیے، کیسے شروع ہوئی، کہاں سے شروع ہوئی۔ تو ہجرت سے شروع ہوئی، حضرت عمر کے زمانے میں 17 ہجری سے یہ شروع ہوا۔ صحابہ نے مشورہ دیا، اس کا تاریخ کے ساتھ خطوط بھیجے جانے لگے، اور لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی کہ پہلا خط کون سا ہے، دوسرا خط کون سا ہے، کون سا کینسل ہو گیا، کون سا ابھی آرڈر میں ہے، یہ سب باتیں ان کو معلوم ہوئی۔ تو ہجرے کی بھی ایک ہمارے ہاں تاریخ ہے، اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ اس محرم کے مہینے سے اس کو بھی تھوڑی باتیں اس کے تعلق سے بتا دیں۔ اللہ تعالی ہم کو اپنی تاریخ یاد رکھنے کی اور صاحب اس تاریخ کو زندہ کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔